السلام علیکم گائز، میرا نام ہے معاذ نقی اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ٹویوٹا وٹز 2017 ماڈل کی آئل چینج کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئل بولٹ کھول کے ڈرین کیا کریں، ایکسٹریکٹر نہ یوز کیا کریں۔ ایکسٹریکٹر کے ساتھ میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت برا گزرا ہے، میری گاڑی کے بہت سارے ایشوز آئے تھے پرانی گاڑی کے۔ تو آئل چینج ڈرین بولٹ کھول کے ہی کیا کریں۔ سب سے پہلے ہم ایئر فلٹر کھولیں گے اور اس کو ہوا سے صاف کریں گے۔ اب آئل فلٹر کپ کو کھول لیتے ہیں۔ اس گاڑی میں آئل فلٹر میٹل کا نہیں آتا، اس میں کپ میں ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے، اور اس کے جو آئل فلٹر کا نمبر ہے وہ ہے 04152YZZ-A6۔ اس کے آئل فلٹر کا نمبر ہے، اس میں ایلیمنٹ والا فلٹر ڈلتا ہے۔ جینوئن اس کا فلٹر آپ کو 900 تک مل جائے گا مارکیٹ سے، اور میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، تو آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں آن لائن۔ اس کا آئل چینج میں 5000 کلومیٹر پر کر رہا ہوں۔ ابھی یہ 5000 پوری نہیں چلی، 4900 سم تھنگ چلی ہے، لیکن 5000 پہ میں آئل چینج کرتا ہوں۔ اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی 5000 پہ کریں، اس سے زیادہ نہ چلائیں آئل کو۔ آپ سستا آئل یوز کریں، شیل کا یوز کریں، زگ کا یوز کریں، لیکن ٹائم پہ چینج کریں۔ 5000 چلائیں، اس سے زیادہ نہ چلایا کریں، وہ انجن کے لیے اچھا ہے۔ آپ جلدی چینج کریں گے تو انجن صاف رہے گا اور آئل کنزمپشن کا ایشو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کے فلٹر کپ کی آپ لوگ حالت دیکھ سکتے ہیں، کافی گندا آئل اس میں ہے۔ تو فلٹر کپ کو آپ پیٹرول یا پھر تھروٹل باڈی کلینر اسپرے سے صاف کریں۔ فلٹر کپ کو آپ لوگوں نے لازمی صاف کرنا ہے، کیونکہ فلٹر کپ میں آئل فلٹر ہوتا ہے، تو جتنا صاف ہوگا اتنا اچھا ہوگا نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی، اور تاکہ جو گند وغیرہ اس میں پرانا جمع ہو وہ سارا نکل جائے اور انجن کے ساتھ دوبارہ مکس نہ ہو۔ آئل فلٹر کپ کو کچھ لوگ ڈیزل سے صاف کرتے ہیں، لیکن ڈیزل سے نہیں صاف کرنا، آپ نے پیٹرول سے صاف کرنا ہے یا پھر تھروٹل باڈی کلینر اسپرے سے۔ اس کے بعد اندر سے اچھی طرح سے ہوا ماریں تاکہ جو کلینر آپ لوگوں نے مارا ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔
آئل کو بھی اچھی طرح سے ڈرین ہونے دیں گے ہم تاکہ سارا آئل انجن سے نکل آئے. یہ اس کا ڈرین بولٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میٹل کا واشر لگا ہے تو فی الحال اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن کی گاڑیوں میں پیپر کا لگا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہر آئل چینج میں اس کو چینج کریں. جینون بھی مل جاتے ہیں, جینون بھی اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے. میں فلٹر کپ کو تھروٹل باڈی کلینر اسپرے سے صاف کروں گا. جہاں پہ آئل فلٹر کپ لگتا ہے اس جگہ کو ہم اچھی طرح سے تھروٹل باڈی کلینر اسپرے سے صاف کر دیں گے تاکہ پرانا جو گندا آئل ہو وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے. اور کوشش کریں کہ جینون پارٹس یوز کریں. جینون پارٹس ایکسپینسو ہوتے ہیں لیکن اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں. انجن کی لائف زیادہ ہوتی ہے, انجن اچھا کام کرتا ہے. اور اس گاڑی میں جو ہم آئل گریڈ یوز کریں گے وہ 0W20 ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس کا ریکمینڈیڈ آئل گریڈ ہے اور آئل گریڈ کا مائلیج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ چل جائے گاڑی تو اس میں پھر 10W40 ڈالیں, 5W30 ڈالیں, لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. جو ریکمینڈیڈ آئل گریڈ ہے وہی یوز کریں. آپ کی گاڑی چاہے 10 لاکھ چلی ہو, ریکمینڈیڈ آئل گریڈ اگر آپ نے سٹارٹنگ سے یوز کیا ہو تو آپ کی گاڑی چل سکتی ہے ایزیلی. لیکن اگر آپ لوگ غلط آئل گریڈ یوز کریں گے 1040 یا 530 جو کہ تھوڑا تھک ہوتا ہے, ریکمینڈیڈ آئل گریڈ نہیں ہے, تو اس سے ایشوز آئیں کہ انجن میں آئل کنزمپشن سٹارٹ ہو جائے گی. اس فلٹر کے ساتھ الگ ایک سیل آتی ہے, اس سیل کو آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اور اس سیل پہ اچھی طرح سے آئل لگانا ہے تاکہ فٹنگ کے وقت وہ سیل کریک نہ ہو جائے. آئل فلٹر کپ کی آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف ہو گیا. یہ پاکستان میں وٹس کو لوگوں نے کافی زیادہ بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ انڈر پاور ہے اور آئل کنزمپشن کے ایشوز آتے ہیں. اس میں بہت سارے ایشوز لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آئل جو گریڈ ریکمینڈیڈ لوگ یوز نہیں کرتے. یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں تھک آئل یوز کرنا چاہیے, لیکن وہ بات غلط ہے. انجن آئل کا جو نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 92 ڈگری سیلسیس ٹو 98 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے. تو آپ تھک آئل یوز کریں یا تھن یوز کریں جو ریکمینڈیڈ ہے, آئل ٹیمپریچر نے اتنا ہی ہونا ہے. اور باقی ٹیمپریچر نارمل رکھنے کے لیے کولنٹ ہے, فین ہے, تو ریڈیٹر وغیرہ دیے ہوئے ہیں تو اس سے ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے. ریکمینڈیڈ آئل گریڈ یوز کریں گے تو گاڑی انڈر پاور بھی نہیں ہوگی, کیٹالیٹک کنورٹر بھی صاف ہوگا اور آئل کنزمپشن کا ایشو بھی نہیں آئے گا, تو گاڑی کی لائف بڑھ جائے گی. تو سٹارٹنگ سے ہی آپ لوگ ریکمینڈیڈ آئل گریڈ یوز کیا کریں جو کہ 0W20 ہے. آپ اپنی گاڑی کی کوئی بھی آپ کی گاڑی ہو, وٹس نہ ہو, باقی کوئی گاڑی ہو, ریکمینڈیڈ آئل گریڈ اونرز مینول میں چیک کر سکتے ہیں, یا پھر انجن کا نمبر آپ لوگ انٹرنیٹ پہ گوگل کر لیں تو نکل آئے گا. تو ریکمینڈیڈ آئل گریڈ یوز کیا کریں, انشاءاللہ کوئی بھی ایشوز نہیں آئیں گے. اور مائلیج سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے, چاہے 10 لاکھ چل جائے 15 لاکھ چل جائے, یوز ریکمینڈیڈ ہی کرنا ہے. اگر آپ نے سٹارٹنگ سے ریکمینڈیڈ یوز کیا ہوگا تو ایشو نہیں آئے گا. اور جہاں تک بات آئل کنزمپشن کی ہے, آئل کنزمپشن نارمل بات بھی ہے. اگر 5000 کلومیٹر کے چینج انٹرول میں 500 ml تک آئل کم ہوتا ہے یا 1 لیٹر تک کم ہوتا ہے تو وہ نارمل کنزمپشن ہے, وہ ایکسیسو نہیں ہے, تو اس کو نارمل لیں. تھک آئل نہ ڈالیں تاکہ انجن اچھا رہے. آئل ڈرین بولٹ کو بھی ہم تھروٹل باڈی کلینر اسپرے سے صاف کر دیں گے تاکہ جو پرانا آئل لگا وہ صاف ہو جائے, اور ڈرین بولٹ ہم واپس پھر فٹ کر دیں گے.
ڈرین بولٹ کو بھی ہم ٹائٹ کر دیں گے. زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا, اوور ٹائٹ نہیں کرنا ورنہ یہ سلپ ہو جائے گا. بس تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر دیں کہ ٹائٹ ہو, اس کو زیادہ ٹائٹ کرنے کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہوتی. آئل فلٹر کپ کو سب سے پہلے ہینڈ ٹائٹ کرنا ہے, اس کے بعد ٹول لگا کے تھوڑا سا اس کو شیک سا کرنا ہے, ٹائٹ نہیں کرنا, تھوڑا سا ہلانا ہے, بس تسلی کرنی ہے کہ ٹائٹ ہو گیا. آئل فلٹر کپ اور ڈرین بولٹ جب فٹ ہو جائیں اس کے بعد جو بھی آئل آس پاس انجن کے لگا تھا یا پھر چیسس پہ لگا تھا تو اس کو ہم اچھی طرح سے صاف کر دیں گے تھروٹل باڈی کلینر اسپرے سے. اس آئل کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ مٹی وغیرہ جم جاتی ہے ادھر. اس کو اچھی طرح صاف کر لیں گے تاکہ آئل فل کرنے کے بعد ہمیں لیکس کا بھی پتہ چلے کہ آئل کہیں سے لیک تو نہیں ہے. یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, اگر اس کا بندہ خیال رکھے تو انجن کی لائف کافی اچھی ہو سکتی ہے, گاڑی کی لائف کافی زیادہ ہو جائے گی. تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس اتنے خاص نہیں ہیں. آپ جہاں سے آئل چینج کراتے ہیں ان کو آپ ایک بار یہ بات بتا دیں ڈیٹیل سے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, تو آپ کے لیے اگلی بار بھی وہ اسی طرح ہی کریں گے. یہ 2018 ماڈل ہے 1KRFE, تو اس کے لیے ریکمینڈیڈ آئل 020 تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور جو کوانٹٹی آئل کوانٹٹی اس میں ہے وہ ہم نے ڈالنی ہے 2.8 لیٹرز. سر میکینک اس میں 3 لیٹر ڈال لیتے ہیں پورا اور کہتے ہیں کہ 3 لیٹر سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا. جو کوانٹٹی آنر مینول میں دی ہوئی ہے وہی ڈالنی ہے. 1KR انجن کافی ٹائم سے وٹس میں آ رہا ہے, اور جس طرح 2010 2012 وٹس میں 2014 وٹس میں آئے, لیکن ان کی انجن آئل کوانٹٹی چینج ہے کیونکہ ان انجن میں فرق ہے اور اس انجن میں فرق ہے. یہ انجن نئی ٹیکنالوجی کے ابھی بھی بنا ہے تو اس میں چینجز آئے ہیں, ٹائم کے ساتھ ساتھ اس انجن میں چینجز آئے ہیں تو آئل کوانٹٹی بھی چینج ہوئی ہے. میکینکس کو پرانی والی کوانٹٹی پتہ ہے کہ 3.2 ڈلتا تھا 3 ڈلتا تھا, تو وہ سیم اسی انجن میں بھی یہی ڈال رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, اس میں 2.8 ڈلتا ہے. تو آپ 2.5 ڈال لیں, پھر اگلے دن مارننگ میں چیک کر کے آپ 2.8 بھی کر سکتے ہیں. میں فی الحال 2.5 ڈال رہا ہوں, پھر نیکسٹ مارننگ پہ اگر کم ہوا تو میں چیک کر کے تھوڑا سا اور بھی ڈال دوں گا. اور اونرز مینول میں جو آئل ریکمینڈیڈ دیا ہوا ہے API SN آئل سیک G5 وہ سب اس شیل کے 0W20 آئل میں ہے, تو اس لیے میں شیل کا 0W20 آئل یوز کر رہا ہوں, اور یہ 4480 تک مل جاتا ہے, تھوڑا سستا بھی ہے. تو میں 5000 کلومیٹر پہ ایزیلی اس کو چینج کر دیتا ہوں. آپ اس کو 5000 کلومیٹر یا پھر ایک سال میں چینج کر سکتے ہیں, یا پھر 6 مہینے بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی گاڑی کی کتنی یوز ہوتی ہے. تو میں 5000 کلومیٹر یا پھر ایک سال جو بھی پہلے آ جائے پھر میں چینج کر لیتا ہوں. آئل فلٹر کیپ کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں, نیچے سے دیکھتے ہیں کوئی لیک تو نہیں ہے, انجن آئل کہیں سے لیک تو نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور ماشاءاللہ کوئی بھی لیک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, سب چیزیں پرفیکٹ ہو گئی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں ان پہ تھوڑا فوکس کریں, تھوڑا خیال رکھیں ان کا, تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی کی لائف بڑھ جائے گی, انجن کی لائف بڑھ جائے گی. اور آئل گریڈ کا خاص خیال رکھا کریں, اس کی وجہ سے انجن کے کافی نقصانات ہوتے ہیں. 1 لاکھ یا 1,50,000 کلومیٹر لوگوں کی گاڑیاں چل جاتی ہیں تو ان کو انجن چینج کرنا پڑتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کامن ایشو آتا ہے وٹس میں, وٹس کا انجن اس طرح جاپانی 1000 cc 660 cc انجن ایکسپائر ہو جاتے ہیں 1 لاکھ کلومیٹر پہ, لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگ ریکمینڈیڈ آئل گریڈ یوز کریں گے تو 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ تک میں گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ انجن میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اگر آپ اچھی طرح سے مینٹین کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اور یہ جو آئل چینج میں نے کیا ہے یہ میں نے پرل لوب سے کروایا ہے, GT روڈ پہ ہے راولپنڈی, تو آپ بھی ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے جو ان کا سٹاف ہے وہ کافی اچھا لگا, کیونکہ میں جس طرح ان کو بتا رہا تھا کہ آپ یہاں پہ اسپرے ماریں, یہ کریں وہ کریں, اور ان کا سٹاف سیم وہی کر رہا تھا. انہوں نے اچھی طرح سے میری بات سنی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو آن لائن جینوئن پارٹس چاہیے تو میرے پاس اویلیبل ہے, میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے. کوئی بھی پارٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو ٹویوٹا کی, میرے پاس اویلیبل ہے, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کن پوائنٹس کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ ان کی گاڑی کی بھی انجن لائف بڑھ جائے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.